الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب گرامی قدر، خلاق کائنات جل مرکیب نے جب تخلیق آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اے میرے ملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جب رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے تخلیق آدم کا ذکر اس انداز سے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تعالیٰ کیا تو زمین پر اپنا ایسا نائب بنائے گا کہ جو خون ریزیاں کرے گا، لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، ایسا اپنا تو نائب بنائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے، تیری عظمتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، تیرے حضور اپنی جبین نیاز کو زمین پہ رکھنے کے لیے ہم جو کافی ہیں۔ مولا تعالیٰ انسان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ رب کائنات نے ایک جملہ کہہ کے ان کو چپ کروا دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتے چپ کرا دیے گئے۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا تھا کہ یہ انسان جو زمین پر آباد کیا جائے گا یہ خون ریزیاں کرے گا، فتنے کرے گا، فساد کرے گا؟ فرشتوں کو کیوں کر علم ہوا تھا؟ دراصل جو اربع عناصر، یہ چار مین اجزاء جو انسان کی تخلیق میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں وہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا ہے۔ یہ اربع عناصر ہیں۔ باقی اس کے سوا یہ مین عناصر ہیں، بڑے بڑے یہی بنیادی طور پر جو بیس ہے انہی چار پہ ہے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ آپ جانتے ہیں یہ سارے ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، اضداد ہیں، ضد ہیں، مخالف ہیں۔ مثلا پانی اور آگ آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ پانی زیادہ ہوگا آگ کو بجھا دے گا، آگ زیادہ ہوگی پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دیتی ہے، کچھ بھی نہیں بنتا۔ بطور مثال سمجھیے آگ کا ایک آلہ جل رہا ہو، آگ لگی ہوئی ہو، آپ ایک گلاس پانی کا بھر کر اس میں پھینک دیں تو آگ پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، پانی ختم ہو جاتا ہے، آگ نہیں بجھتی۔ لیکن اگر آگ کم ہو، پانی زیادہ ہو، پھر آگ بجھ جاتی ہے، پانی غالب آ جاتا ہے۔ یعنی دونوں میں اگر ایک میں زیادتی ہو جائے دوسرا مغلوب ہے، دوسرے میں زیادتی ہو جائے تو یہ مغلوب ہے۔ یہی حال مٹی کا ہے، ہوا کا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہوا ختم ہو جائے آگ بجھ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوا کی زیادتی بھی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور کبھی آپ یہ جانتے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر آگ جلتی ہی نہیں ہے۔ مٹی زیادہ ہو تو آگ بجھ جاتی ہے، آگ تیز ہو تو مٹی پگھل جاتی ہے۔ پانی زیادہ ہو،
مٹی اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو تو پانی مٹی کو بہا کے لے جاتا ہے، مٹی زیادہ ہو تو پانی کو روک دیتی ہے، ہوا زیادہ ہو تو مٹی کو اڑا کے لے جاتی ہے، مٹی زیادہ ہو تو ہوا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ گویا یہ مجموعہ اجداد ہے۔ فرشتوں نے یہ دیکھ کے کہا تھا مولا یہ ساری ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں جمع کر کے جو تو تخلیق انسان فرمائے گا، تھوڑی بھی کمی بیشی ہوگی تو تباہی و بربادی نتیجہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور تخلیق آدم کے بعد جب آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء کلھا، جب اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت آدم کو عطا فرمائی، فرشتے اس کے مقابلے میں عاجز آ گئے، تو اب رب نے فرمایا اس جدول آدم، اے فرشتوں سارے کرو آدم کو سجدہ۔ اب عظمت آدم کو تسلیم کرنے کے لیے سارے فرشتے سجدہ میں گر گئے الا ابلیس، مگر ابلیس سے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اپنی عظمتوں کا اظہار کیا۔ تکبر کا لفظی معنی اپنے آپ کو بڑا کہنا ہوتا ہے، دعویٰ کرنا کہ میں بڑا ہوں۔ عربی میں اس کو تکبر کہتے ہیں۔ غرور اور تکبر میں فرق ہے۔ غرور کا لفظی معنی ہوتا ہے گھڑے کی آواز۔ جب خالی گھڑا ہو نا، اس کو آپ اس پہ ہاتھ ماریں تو اس کے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو عربی میں غرارن کہتے ہیں۔ مغرور آدمی گھڑے کی طرح خالی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں گھڑے کے اندر پانی بھرا ہو، آپ اس کے اوپر کوئی چیز ماریں تو اس کی آواز پیدا نہیں ہوتی، خالی ہوتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ مغرور دراصل کے پلے ہوتا کچھ نہیں، دعویٰ بڑا کرتا ہے، اس لیے اس کو مغرور کہا جاتا ہے۔ متکبر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ مغرور کہیں گے آپ اللہ کا تو کافر ہو جائیں گے۔ مغرور اور متکبر میں فرق ہے، یاد رکھیے۔ مغرور دھوکے میں ہوتا ہے، متکبر کا معنی ہوتا ہے اپنی بڑائی بیان کرنے والا۔ یہ متکبر ہونا اللہ کی شان ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، اللہ عزیز بھی ہے، جبار، عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب، جبار معنی ہوتا ہے زبردست قوتوں والا، قہر والا، جو سختی کے ساتھ اوپر غلبہ ڈال لے اسے جبار کہتے ہیں۔ متکبر جو اپنی بڑائی خود بیان کرے۔ اللہ فرماتا ہے انا اللہ الواحد القہار، میں اللہ ہوں زبردست قوتوں والا۔ یہ میرا اللہ دعویٰ کر سکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں بندہ دعویٰ کرے گا تو کفر ہو جائے گا۔ اس لیے بندہ تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا ہوں، اللہ تکبر فرماتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ شیطان نے تکبر کیا، یعنی اس نے اپنی بڑائی بیان کی۔ حضرت آدم کے مقابلے میں کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ دلیل اس سے یہ دی کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اس لیے میں بہتر ہوں۔ رب کائنات جل والا نے آدم کی اس گستاخی کی بنا پہ ابلیس سے لے ان کو، جو آدم کے حق میں گستاخی کی تھی ابلیس نے، کہ تعظیم و توقیر نبوی کا انکار کر دیا تھا، اپنے آپ کو نبی سے اعلیٰ کیا تھا۔ رب کائنات نے عزازیل سے اس کو ابلیس بنا دیا۔ عزازیل اس کا اصل نام تھا، جس طرح جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، اسی طرح اس کا نام تھا عزازیل، یہ عزت والا نام تھا۔ ابلیس کا معنی ہوتا ہے نا امید و نا مراد، جس کی امید بالکل ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لیکن اس کو اللہ نے ابلیس کہہ دیا کہ اب تجھ پر کبھی میری رحمت نازل ہوگی ہی نہیں۔ شیطان کا معنی ہوتا ہے مردود بارگاہ، شیطان اس کا مادہ ہے۔ رب کریم فرمایا فخرج فإنک رجیم، فخرج نکل جا، انک رجیم تو رجیم ہے۔ رجیم رجم سے ہے، رجم کا معنی ہوتا ہے دور سے کوئی چیز کسی پر پھینکنا، جس طرح رمی جمار کہ وہ پتھر پھینکتے ہیں میدان عرفات میں، میدان مینا میں، وہ جمرات پر۔ رجیم رجم کرنا، دور سے پتھر پھینکنا، جس طرح پتھروں کی کثرت انسان کو ہلاک کر دیتی، پتھر بس رہے ہوں تو رب کی فرمائے فإنک رجیم، اب تجھ پر قیامت تک میری لعنت کے پتھر برستے رہیں گے۔ الی یوم الدین، ایک دو دن نہیں، مسلسل تجھ پہ میری لعنت برستی رہے گی۔ راندہ بار کا بنا دیا۔ اب ابلیس سے یہ دیکھا کہ میری ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ اربوں سال کا عبادت گزار تھا، ساری کی ساری عبادت آنے وقت میں برباد ہو گئی۔ نبی کی گستاخی اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے میری ساری عبادت پر پانی پھیر دیا۔ اب وہ غصہ میں آ گیا، اس سے کہا کہ مولا تو نے اس انسان کی وجہ سے میری عبادت کو جو رائے گاں قرار دے دیا، میری عبادت کو بیکار بے فائدہ قرار دے دیا۔
اربوں سال کی میری عبادتان واحد میں تباہ و برباد ہو کے رہ گئی، اب میں دیکھوں گا کہ میں نے تو اربوں سال عبادت کی ہے، یہ بندہ تیری کتنی عبادت کرے گا، مجھے مہلت دے۔ رب کائنات اپنی شان بے نیازی سے اسے ارشاد فرمایا جا تجھے مہلت ہے قیامت کے دن تک۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کیا مجھے اختیارات بھی عطا فرما دے، میں نے تجھ کو اختیارات بھی دے دیے۔ اب کتنے اختیار دیے رب کائنات نے شہنشاہ کو؟ آنے واحد میں پلک جب کرنے سے پہلے وہ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال جا آ سکتا ہے۔ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی، اور اس کے علم میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اضافہ فرما دیا، اتنا اضافہ فرما دیا، آپ اپنے دل میں خیال کرتے ہیں میں نیکی کروں گا، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ اعلان نہیں کرتے، کوئی بیندر نہیں اٹھا رکھا ہوتا کہ آپ نے کہ میں نیکی کرنے کے لیے، دل میں ہی آپ گمان کرتے ہیں، شیطان جان لیتا ہے یہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے۔ پھر اس کو ورگلانے کی رب کائنات نے تمہارے قلب میں انجیکٹ کرنے کی، جس طرح انجیکشن کے ساتھ کوئی چیز جس میں انجیکٹ کر دی جاتی ہے، اللہ نے اسے یہ بھی ہمت دے دی، توفیق دے دی، اسے قدرت عطا فرما دی، اور پھر اسے کہا جا میں نے تجھے ساری قوتیں عطا کر دی ہیں۔ تو اس نے بارگاہ رب العزت میں قرآن کریم گواہی دیتا ہے، کھڑے ہو کر یہ عرض کیا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا میں پوری طرح مسلح ہو چکا ہوں، مجھے اختیار مل گیا، انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہوں، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ سکتے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے سامنے بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، ان کو آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے، ہر چہار جانب سے میں ان کو گھیروں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھ کو تیری عزت کی قسم اب ان سب کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا کہ تو نے ان کی وجہ سے میری عبادت کو ضائع کیا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ناقبول کیا ہے، مردود مجھے قرار دے دیا، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے، یہ سارے کے سارے تیرے نافرمان ہوں گے۔ تو رب کائنات نے ارشاد میں جا جتنا تیرا زور چاہے لگا لے، میں تجھے کھلی چھٹی دیتا ہوں، تیرے معاونین کو تیرے ساتھ مقرر کر دیتا ہوں، وہ تیرے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ یاد رکھ میں رب اعلان کرتا ہوں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے دو میں نہیں آئیں گے، جا کر جو تیرا جی چاہے کرنا ہے، آزما ان کو، دیکھ ان کو، پھر جو میرے بندے ہیں وہ تیرے دو میں نہیں آئیں گے، میری عزت کی قسم ان کی حفاظت فرماؤں گا، کر ان کا مقابلہ، جا۔ اب رب کائنات تو اسے کھلی چھٹی دے دی، البتہ اپنے بندوں کو بتا دیا، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا برکہ نازل فرمائی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو ایگزامینر ہوتا ہے، امتحان لینے والا ہوتا ہے، وہ پرچہ آؤٹ نہیں ہونے دیتا، سلیبس سے متعلق پرچہ آؤٹ نہیں ہونے دیتا، وہ سوالات کو چھپا کے رکھتا ہے۔ امتحان کا پھر یہی معنی ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے اس نے پورا سلیبس کور کیا ہے، جہاں سے میں چاہوں پوچھوں، جو چاہوں پوچھوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا جو مطالعہ ہے وہ مکمل ہے، کامل ہے۔ رب نے احسان فرمایا کہ سلیبس کو چھپایا نہیں، سوالات کو چھپایا نہیں، برملا بتا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یاد رکھو میں نے تم کو آزمائش کے مراحل سے گزارنا ہے۔ میں نے شیطان کو کہہ دیا ہے کہ جس طرح تیرا جی چاہے تو کر، میں اپنے بندوں کو مصائب و آلام کے مراحل سے گزاروں گا، ان پہ پریشانیاں آئیں گی، ان پہ دکھ آئیں گے، تکلیف آئیں گی، مگر دیکھنا جو میرے بندے ہیں ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنے پائے گی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور لام تاکید کے لیے ہوتا ہے، وا اور لام تاکید کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے ضرور بھی ضرور، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاریں گے۔ نبلونکم بلا، بلا مصیبت آزمائش، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تم کو آزمائیں گے بِشَیْءٍ، ایمان والوں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، من الخوف کبھی ڈرا کر، والجوع کبھی بھوکے رہ کر، انسان کو بھوک روٹی ہی کی نہیں ہوتی، عزت کا بھی بھوکا ہوتا ہے، اقتدار کا بھی بھوکا ہوتا ہے، اولاد کا بھی بھوکا ہوتا ہے، علی ھذا القیاس۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ، مختلف چیزوں سے ہم آزمائیں گے، من الخوف کبھی ڈر تمہیں آئے گا،
کبھی ایمان کا ڈر، کبھی عزت و عظمت کا ڈر، کبھی مال و دولت کے ضائع ہو جانے کا ڈر، کبھی اولاد کے برباد ہو جانے کا ڈر، کئی طرح کے ڈر خوف آئیں گے۔ میں تمہیں پیاس سے آزماؤں گا، ڈر سے آزماؤں گا، والجوع ونقص من الاموال، تمہارے مال و دولت میں نقص آ جائے گا، کبھی غربت آ جائے گی، کبھی مال برباد ہو جائے گا، کبھی چوری ہو جائے گا، کبھی نظر آتش ہو جائے گا، والثمرات، تمہارے پھل، کبھی باغات تباہ ہو جائیں گے، اولاد بھی پھل ہے، کبھی اولاد کے حوالے سے آزماؤں گا۔ اے ایمان والو، میں تمہیں آزماؤں گا اور تم نے اس آزمائش پر پورے اترنا ہے۔ ہم نے شیطان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، چیلنج اسے دیا ہے کہ میرے بندے کو تو ستا کے دیکھ، میں ان کی حفاظت فرماؤں گا، ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئے گی۔ پھر ہے میرے محبوب مکرم علیہ السلام، یا رسول اللہ وبشر الصابرین، ان میں جو صبر کے کوہ استقامت ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ کیسے ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی بھی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی بھی ایسی بات آتی ہے تو قالو، وہ واہ اللہ نہیں کرتے، وہ ماتم نہیں کرتے، شور و گل نہیں مچاتے، وہ معاذ اللہ تعالیٰ نازیبہ کلمات منہ سے نہیں نکالتے، بلکہ ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ قالو، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے ہیں۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ میری گھڑی ہے، میں یہ گھڑی کسی دوست کو پکڑا دیتا ہوں کہ یہ میری طرف سے امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لینا۔ اب وہ اس گھڑی کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں مجھے یہ گھڑی ذرا دینا، میں اس کو پہن کے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں گھڑی نہیں دوں گا کیونکہ یہ شاہ جی کی ہے، شاہ صاحب کی یہ گھڑی میرے پاس ہے، امانت ہے، میں نہیں دوں گا۔ اسے کہا یار میں نے کہاں کہیں لے کے جانی، مجھے دکھا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ نہیں میں دکھاؤں گا بھی نہیں تجھے، میں تجھے نہیں پکڑاؤں گا۔ کہتے یار میں پہن کے دیکھنا چاہتا ہوں، بڑا لگتی کیسی ہے؟ کہ جی میں نہیں دوں گا۔ اس نے بڑا زور لگایا، آپ نے اسے گھڑی نہ دی۔ پھر میں آ گیا، میں نے آ کے کہا میری گھڑی مجھے دے دو۔ آپ نے میری گھڑی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے اسے اٹھایا اور توڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اب وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے گھڑی مانگ رہا تھا، آپ اسے دینے سے انکار کر رہے تھے، اس سے آپ کو کہا اب ٹھیک رہے ہو؟ شاہ جی نے کیا کیا؟ گھڑی کو توڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ گھڑی میری نہیں ہے، گھڑی کس کی ہے؟ شاہ صاحب کی ہے۔ وہ جو جی چاہیں کرے، میں اعتراض کرنے والا کون ہوں؟ بندہ کہتا مولا میں تو تیرا ہوں۔ انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے۔ میرا جسم، میری جان، اس کی بہترین شرح رب کائنات کو ارشاد گرامی قدر ہے جو میرے نبی کو فرمایا، قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی کے ایک ایک سانس، و مماتی، میری آخری ہچکی، للہ رب العالمین، یہ ساری تو میرے رب کے لیے ہے۔ جو میں سانس لے رہا ہوں تو اپنے رب کے لیے، جو میری موت آئے گی تو آخری ہچکی میرے رب کے نام پر میری آئے گی، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب بندہ اس مرتبہ مقام کو پا لیتا ہے، پھر میرا رب اعلان فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات کا نزول بھی ہوتا ہے اور رحمت بھی نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب رب کائنات شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے بندوں کو آزمائش کے مراحل سے گزارا۔ دنیا میں ایک رواج ہے، رواج زمانہ ہے، میں لوگوں کو کہوں گا کرو مزدوری، کرو محنت، جہاد کرو، مگر اپنی اولاد کو اس مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جی میری اولاد ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ میں دوسروں کو نہ کہوں، اپنی اولاد کو مشقت میں ڈالوں۔ تو رب نے اسی سنت پر عمل کیا، عام لوگوں کو پریشان نہیں کیا، اپنے محبوب بندوں کو مشقت میں ڈالا۔ کہ شیطان یہ نہ کہنا دوسروں کو مشقت میں ڈالا ہے نا، اپنوں کو تو نہیں ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آزمائش شروع ہوگی اس وقت سے کہ آج تک یہ دو قوتیں آمنے سامنے ہیں، خیر اور شر مقابلہ ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جس طرح ہوا، جنت سے باہر تشریف لائے، حابیل و قابیل، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، کتنی بڑی بات تھی۔ پھر زمانہ نوح علیہ السلام کا آیا، تفصیل پہ جائے بغیر عرض کر رہا ہوں۔
کہ دیکھیے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنے نبی کی رسالت کا ذکر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ نے ایک اہتمام کیا، میرے لیے ممبر بنوایا، ممبر پر نرم اور گداز گدیاں رکھی، پنکھے لگوائے، اے سی لگوایا، میرے سامنے اہتمام کے ساتھ یہ ڈائس رکھا، مائکروفون کا انتظام کیا، میرے لیے سہولتیں میسر کی، اور آپ سارے کے سارے محبت کے ساتھ مجھے سننے کے لیے سامنے بیٹھے۔ میرے لیے کتنی آسانیاں آپ نے پیدا کر دی ہیں۔ اتنی آسانیاں پیدا کرنے کے بعد مجھے کہا اب ہمیں ہمارے نبی کی بات سنا۔ اتنا مجھے آرام دینے کے بعد اگر تقریر کرنے کے لیے مجھے کہیں بلایا تو بڑا اہتمام کیا، اعلیٰ قسم کی کرسی رکھی، سٹیج بنایا، پھولوں کے ہار پہنائے، کھانا کھلایا، عزت و تعظیم و توقیر کی، پھر مجھ سے کہا کہ اب تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء نے کس انداز سے باتیں سنائی ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے کاشانہ مقدس سے صبح کے وقت نکل جاتے، لوگوں کو فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، وہ لوگوں مان لو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لوگ ان کی تعظیم نہیں کرتے تھے، توقیر نہیں کرتے تھے، یہ بات سنتے ان پر حملہ کر دیتے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، ڈنڈوں سے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، گستاخی کے لفظ ہیں، پاؤں کی ٹھوکروں سے، جوتوں سے، گھسنوں سے نوح علیہ السلام کو مارتے، گلا دباتے، نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، پھر بھی اتنا مارتے، مفسرین اکرام نقل فرماتے ہیں ہڈی پسلی توڑ کر برابر کر دیتے، آپ کو گوشت کی ڈیری بنا دیتے، نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے۔ بلکہ صاحب خزانہ عرفان نقل فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا نام شریف یشکر تھا، اور بعد میں عبد الغفار، نوح سے ہے رونا، بکثرت رونے کی وجہ سے آپ کا لقب نوح ہو گیا تھا، کہ اتنا مارتے تھے کہ حد سے زیادہ۔ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، پھر ان کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر، پاؤں سے پکڑ کر، دونوں بازوں سے پکڑ کر، معاذ اللہ تعالیٰ ثم اللہ تعالیٰ، جس طرح آپ کسی جانور وغیرہ کو پکڑتے ہیں، دونوں بازوں سے بعد میں پکڑ لیتے، دونوں ٹانگوں سے پکڑ لیتے، ہڈیاں چور ہیں، ان کو اٹھا کر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینک دیتے، اور گھر میں کس پہلو سے گرتے ہیں، کس انداز سے گرتے ہیں، کسی کو پرواہ نہ تھی۔ بیوی بھی کافرہ تھی، 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ حام، سام اور یافس یہ مسلمان تھے، کنعان بھی کافر تھا، بیوی بھی کافر ہے، بیٹا بھی کافر ہے۔ نوح علیہ السلام اسی طرح سارا دن پڑے رہتے، رات کو جبریل امی آتے، ان کے جسم نادنین کو سیدھا کرتے، اپنا پر اللہ کے حکم سے ان کے بدن پہ ملتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے صحت و تندرستی عطا فرما دیتا، ہوش آ جاتی، ہڈیاں درست ہو جاتی۔ اگلے سال پھر نہ، اگلے دن، میں نے معادلہ سال کہہ دیا، اگلے دن پھر یہ بازار میں نکل جاتے، لوگوں کو دعوت توحید دیتے، کل کی طرح آج بھی ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا، شام کو ان کو گھر میں پھینک دیتے۔ یہ عمل، یہ تبلیغ کا انداز 1-2 دن نہیں، 10-12-15 دن نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، قرآن کی گواہی دیتا 950 سال آپ نے اسی طرح تبلیغ فرمائی ہے۔ ہمارے لیے تبلیغ کرنا کتنا آسان ہے، لوگ شوق سے سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، انبیاء کے لیے کتنا مشکل تھا، سارا دن ان کو مار پڑتی، 950 سال کا عرصہ بیت گیا، پھر رب کائنات نے بتا دیا نوح یہ صراط مستقیم پہ آنے کے نہیں ہیں، میں آج آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے بیٹھوں، معاذ اللہ، اللہ ایسا وقت نہ لائے آپ میرے ساتھ بدتمیزی کریں، میں کل کو آؤں پھر بدتمیزی کریں، شاید میں تیسرے دن نہ آ سکوں، اے نوح میں آپ کی عظمت کے قربان جاؤں، 950 سال تبلیغ کرتے رہے ہیں، مار کھاتے رہے ہیں۔ رب کائنات نے شیطان کو ذلیل کر دیا، دیکھو شیطان میرے بندے کی جانب، تو کہتا تھا کہ میں ان کو نہیں رہنے دوں گا صراط مستقیم پر، بگاڑ کے دکھا ان کا کچھ۔ اتنی زبردست تکالیف کے باوجود ان کے پاس استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام کی طویل تبلیغ کے بعد بھی کل کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 40 کے قریب خواتین حضرات 950 سال میں ایمان لائے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، زمانہ آ گیا میرے نبی کا، آپ جانتے کہ ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان پر سنگباری کی گئی، سر مقدس سے بہنے والے خون نے جس میں انور کو گرران کیا اور مبارک نالین مقدس تک آ پہنچا۔ وہ کون سی تکلیف تھی جو میرے نبی کو نہ دی گئی ہوئی؟
صحابہ کرام کو معاذ اللہ تعالیٰ دیکھتے کوئلوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا، مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو بیگانے تھے نا صحابہ، کون سے نبی کے رشتہ دار تھے؟ رب نے بتایا کہ میں اب اس کو آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا جو نبی کا سب سے زیادہ پیارا ہے۔ نبی حالت سجدہ میں ہیں تو وہ کندھوں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے بہت مرتبہ سنا کہ حسنین کریمین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت سجدہ میں ہوتے تھے، کئی مرتبہ مسجد میں آ جاتے ہیں، رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور میں نبی اس وقت تک سجدہ سے سر نہ اٹھاتے جب تک حسنین کریمین از خود کندھوں سے نیچے نہ اتر آتے۔ یہ روایت پڑھ کر کوئی آدمی اس پر تبصرہ کر سکتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، وہ جی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خود سوچئے کہ ننھا منھا بچہ، 2-3 سال کا بچہ آپ کی کمر پہ بیٹھ کے آپ حالت سجدہ میں تھے، تو سجدہ سے اس ڈر کے ساتھ سر نہیں اٹھاتے کہ جب میں سجدہ سے سر اٹھاؤں گا تو بچہ پشت کے اوپر سے لڑ کر نیچے گر جائے گا، اس کے بازو پہ چوٹ آ جائے گی، اس کے سر پہ چوٹ آ جائے گی، اس کا پاؤں نہ ٹوٹ جائے، پھر وہ روئے گا، مجھے نماز توڑ کر اسے سنبھالنا پڑے گا، اس لیے آپ انتظار کر لیں گے۔ اس میں عظمت کوئی نہیں ہے، یہ دلیل عزت نہیں ہے کہ کوئی بچہ کندھوں پہ چڑھا ہوا ہو، آپ سجدے کو لمبا کر دیں، کون سی اس میں عظمت کی دلیل ہے؟ وہ تو بچے کی خاطر کہ بچہ گر جائے گا، بازو ٹوٹ جائے گا، پاؤں میں موچ آ جائے گی، سر پہ چوٹ آ جائے گی، سجدہ سے آپ سر نہیں اٹھاتے تو کون سی اس میں عظمت ہو گئی؟ مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے پڑھا، ایسے ہی نہیں تنا ہوتا تھا، پشت جانور پہ سوار ہو جانا تو تھا ہی نا، ایسے ہی تنانا ہوتا تھا۔ کئی مرتبہ میرے نبی لمبا سجدہ کرتے تھے، چھوٹا سجدہ نہیں کرتے تھے، ہماری لمبا سجدہ، کئی مرتبہ میرے نبی سجدہ میں پڑے ہوتے، حسنین کریمن مسجد میں آتے، ایک دائیں جانب لیٹ جاتا، دوسرا بائیں جانب لیٹ جاتا، دونوں لیٹ کر اپنے بازوں کو میرے نبی کی گردن میں حمائل کر لیتے، جس کو ہم جپھی ڈالنا کہتے ہیں۔ میرے نبی کی گردن میں اپنے بازو ڈال کر لیٹ جاتے، ایک دائیں جانب لیٹا ہے، ایک بائیں جانب دیکھا ہے۔ مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی لکھا ہے اس وقت تک سر نہ اٹھاتے جب تک بچے خود اپنے بازو جدا نہ کر دیتے۔ تو ہم ڈرنے کی ضرورت کیا تھی کہ بچہ گر جائے گا؟ آسانی کے ساتھ ہاتھوں کو، بچے کے ہاتھوں کو گردن سے جدا کر کے سجدہ سے سر اٹھایا جا سکتا ہے، مگر میرے نبی سجدہ سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اور پھر دیکھیے، آپ میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، ان ساری عزتوں کے باوجود، سارے احترامات کے باوجود میں نماز پڑھا ہوں۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا پوتا پوتی، نواسا نواسی مسجد میں آئے بچپنے میں نماز پڑھا رہا ہوں، وہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے، کبھی میری گود میں بیٹھ جائیں، کبھی اپنے بازو میری گردن میں حمائل کر لیں، میرے ساتھ کھیلنے شروع کرے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ مقتدی تمام تر احترام کے باوجود مجھے کہیں گے شاہ جی اب بچوں کو گھر چھوڑ کے آیا کرو، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، ہماری نماز بھی خراب کی، آپ کی نماز بھی خراب کی۔ اور پھر شاید میں بھی گھر جا کر گرم ہوں گا اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے، اور یہ بچوں کو کیوں نہیں سنبھالتے؟ تمہیں پتہ نہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، ان بچوں کو تم بھیج دیتے ہو مسجد میں اور یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، بچوں کو گھر میں رکھا کرو۔ مجھ کو رب کعبہ کی قسم مجھے ایک بھی ایسی جگہ نہیں ملی کہ میرے نبی نے فاطمہ الزہرا کو منع کیا ہو کہ بچوں کو مسجد میں نہ بھیجنا، نہیں منع کیا، نہیں منع کیا۔ وہ بچے آ جایا کرتے تھے، اور ان کا گھر کہاں تھا؟ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کو ہر میں شیفا کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ مسجد نبی شیفا میں حاضری دیں، ریاض الجنہ والی جو جنت کی کیاری ادھر بیٹھے، اور روضہ انور کی طرف اپنا منہ کریں گے تو سامنے والا ایک ستون جو آدھا روضہ انور کے اندر ہے آدھا باہر ہے، اس کے اوپر لکھو اسطوانۃ السریر، سریر عربی میں کہتے ہیں چارپائی کو۔ میرے کریم آقا مسجد میں چارپائی پر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بعض اوقات زمین پر اور بعض اوقات چارپائی پر۔ مسجد نبی شیفا کچی تھی، بارش ہو جاتی تھی، کیچڑ بن جاتا تھا، اس لیے چارپائی بچائی جاتی تھی۔ یہاں کھڑکی تھی، اسطوانۃ السریر کے قریب ایک کھڑکی تھی جو گھر کی جانب کھلتی تھی۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول رحمت بارہا گرمی کے دنوں میں اعتکاف کے دوران اپنا سر انور کھڑکی کے راستے میری جانب بڑھا دیتے، میں سر انور کو دھو بھی دیتی اور کنگھی بھی کر دیتی۔ اس کے اگلا ستون
جو آدھا روضہ انور کے اندر ہے آدھا باہر ہے، اس پہ لکھا ہے اسطوانۃ الحرس۔ حرس کہتے ہیں، حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، ذمہ دار کو بھی حارس کہتے ہیں، چوکیدار کو۔ یہاں میرے نبی کے گھر کا دروازہ تھا، اور جس کے باہر صحابہ کرام ڈیوٹی دیا کرتے تھے چوکیداری کی، سب سے زیادہ ڈیوٹی حضرت علی نے دی ہے۔ اس کے ساتھ والا استانہ ہے اسطوانۃ الوفود، یہ وہ جگہ ہے جہاں باہر سے آنے والے وفود کے ساتھ میرے نبی ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ وہاں جو گھر ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، ساتھ ان کا دروازہ تھا، یعنی یہ دونوں دروازے مسجد نبوی میں کھولتے تھے۔ ایک میرے نبی کا سیدہ عائشہ صدیقہ والے حجرے کا دروازہ جو اسطوانۃ الوفود سے پہلے اسطوانۃ الحرس کے قریب کھلتا تھا، اور دوسرا دروازہ جو اسطوانۃ الوفود کے آگے اس مقصورہ شیفہ سے فاطمہ الزہرا گھر کا دروازہ، یہ دونوں مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ان کے سوا باقی دروازوں کو بند کر دو، یہ مسجد میں کھلتے رہیں گے۔ ان دروازوں سے حسنین کریمہ جاتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے، میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، میں آپ کے سامنے جمعہ کا خطبہ ہی دے رہا ہوں۔ حسنین کریمین گھر سے نکلے، ان کی عمریں کتنی تھیں؟ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری میں ولادت ہے آپ کی، اور سن 10 ہجری میں میرے نبی کی رحلت مبارکہ ہیں۔ 6 سال کے تھے امام حسین جب میرے کریم آقا جہانی رنگبو سے عالم بالا کی جانب گئے ہیں۔ ان سے 11 مہینے بڑے حضرت امام حسن مجتبیٰ گویا 7 سال کے تھے، بچپنا تھا ان کا۔ میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں دونوں بچے اپنے گھر سے نکلیں۔ اب چشم تصور میں منظر لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے کے جائے مدینہ طیبہ میں۔ میرے نبی کے محراب کے ساتھ میرے نبی کا ممبر ہوا کرتا ہے، استوانہ حنانہ۔ محراب اس زمانہ میں نہیں ہوا کرتا تھا، یہ بعد میں بنایا۔ یہاں میرے نبی علیہ السلام کا ممبر شیفہ بچھا ہوتا تھا، اور قریب ہی سامنے دروازہ بنتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ میرے نبی ممبر شیفہ پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام سے محو گفتگو ہے۔ یہ دونوں شہزادے ننھے ننھے شہزادے گھروں سے نکلے، لمبے لمبے کرتے تھے اور الجھتے ہوئے وہ آ رہے تھے، ڈر تھا گر نہ جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے میں آپ سے محو گفتگو ہوں، میرا بیٹا میری بیٹی یا کوئی عزیز آ جائے گا نا تو میں کوشش کروں گا میں اپنی گفتگو منقطع نہ کروں، میں کہوں گا میری عزت سے ہے، میں اسے اشارے کے ساتھ کہہ دوں ایک طرف ہو کے بیٹھ جا وغیرہ وغیرہ، اپنی بات کو منقطع نہ کروں گا۔ لیکن جب حسنین کریمین کو میرے نبی نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے گھر سے نکلے ہیں مگر لڑکھڑا کے چل رہے ہیں، گر نہ جائیں، میرے نبی نے تقریر بند کر کے ممبر سے نیچے اتر آئے، صحابہ کرام کو کراس کرتے ہوئے چیختے ہوئے باہر نکلے، آگے بڑھ کر دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھا کر پھر ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ فرمانے کے رب نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تو نری آزمائش ہے، یہ بچے گھر سے نکلے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ڈر گیا کہیں یہ گر نہ پڑیں، میں نے خطبہ دینا بند کر دیا، ان کو اپنی گود میں اٹھا کے یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ کتنی محبت فرماتے تھے میرے نبی، کتنا پیار فرماتے تھے میرے نبی۔ بات طویل ہو جائے گی، وقت کا دامن ذرا تنگ ہے، انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر مزید گفتگو میں آئندہ جمعہ المبارک کو کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات جل وعلا ہمیں اسوہ حسنینی کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔